فالحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالأغدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. عدد کا ہیشت زیر آسماں درش نادر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش پری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں.
خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آگے رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ النبی الامین و علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانِ درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد. ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین و آراستہ کیا ہے اور ان کو شیاطین کے لیے رجم بنایا. یہ ترجمہ ہوا اس آیت کریمہ کا جس کو آج کے لیے سرنامے بیان قرار دیا. پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کا پس منظر کیا. رب کریم کی یہ سنت کریمہ رہی ہے کہ اس نے جس نبی اور رسول کو بھیجا بہت سی مختصر وقت میں نبی دلے انداز سے میں اپنی بات رکھ کر کے آپ کو دعوت غور فکر دوں گا تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو وہ کام کی باتیں بہت ہو جائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نبی جس رسول کو خدا نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو اس کو نہتھا نہیں بھیجا. جس زمانے میں جس کمال کا زور تھا، جس کمال کا چرچا تھا، جس کمال سے لوگوں کو کمال والا سمجھا جاتا تھا، اس دور کا رسول، اس دور کا نبی اس کمال کی دوڑ لے کر آیا. مختصر سے انداز میں دیکھیے یہ حضرت کلیم کا زمانہ، جادوگری، سحر کاری کی ایک دنیا آباد ہے. جو سب سے بڑا ساحر ہوتا تھا
وہ سب سے زیادہ باکمال سمجھا جاتا تھا. اور سحر و جادو ہی کے بلبوتے پر لوگوں کی گردنوں کو اپنی طرف جھکایا جاتا تھا. ایسے وقت میں جب حضرت کلیم کو مبعوث کیا گیا تو وہ معجزہ دیا گیا جو اس دور کی جادوگری کا دور. واقعہ تو آپ نے سنا ہے, سرسری طور پر اشارہ کروں کہ فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا. ایک دو نہیں, 70,000 جادوگر. مقابلہ ایک سے کرنا ہے نا, اور جمع کیا جاتا 70,000. باطل بھی اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے. حق کتنا توانا ہوتا ہے یہ فرعون سے پوچھو. اور پھر یہ 70,000 جو آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ایک رسی, تو 70,000 لاٹھی اور 70,000 رسی. اور جب اس کو چھوڑا گیا تو ہر طرف سانپ ہی سانپ. اب سوچئے 1,40,000 سانپ کہیں میدان میں آ جائیں اور رینگنے لگے تو کیا کیفیت ہو. حضرت کلیم کے ہاتھ میں ایک ہی عصا, حکم الہی ملتے ہی انہوں نے عصا ڈال دیا. وہ عصا کیا تھا, اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. 1,40,000 سانپ کو نگلنے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا, اور اس نے اپنے جبڑے کو جب اٹھایا تو ایسا لگتا تھا کہ فرعون کا پورا محل ہی نگل جائے. اس منظر کو فرعون دیکھ کر چلا پڑا, موسیٰ بچاؤ, موسیٰ بچاؤ. فرعون بھی سمجھ رہا تھا کہ خدا کے عذاب سے نبی ہی بچائے گا. آج کا کلمہ پڑھنے والا نہ سمجھے تو نہ سمجھے, موسیٰ بچاؤ, موسیٰ بچاؤ. ذرا سا دیکھو خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا کیا حشر ہوا کہ نبی سے اپنے بچانے کی بھیک مانگ رہا. حضرت کلیم نے عصا پر پھر ہاتھ رکھ دیا. اتنا ہی بڑا, نہ وزن بڑھا نہ قد بڑا ہوا. وہ جتنے ہاتھ کا تھا اس پر ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں. 1 ملی گرام وزن نہیں اس کا بڑھا, اتنے ہی کا اتنا. تو 1,40,000 گئے کدھر؟ یہ 1,40,000 گئے کدھر؟ اس منظر کو جادوگروں نے دیکھا, سمجھ گئے کہ جادوگری اور ہے, نبی کا اعجاز اور. جادوگری اور ہے. جادوگر نگاہوں کو دھوکہ دیتا ہے, جادوگر نگاہوں کو فریب دیتا ہے. جادوگر میں حقیقت کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے, مگر یہ نبی کا اعجاز ہے جو لاٹھی کی حقیقت کو بدل دیا. حقیقت کو بدل دیا, اور حقیقت نے وہ سانپ نے وہ کام کیا اژدہے نے جو اژدہے کا کام ہوا کرتا ہے. ذرا سا دیکھیے تو اژدہا بننا اور اتنے کو نگل لینا یہ بھی نبی کا اعجاز, اور جب لاٹھی بنی وزن بھی نہیں بڑھا, یہ بھی نبی کا اعجاز, یہ بھی نبی کا اعجاز. اس منظر کو دیکھ کر کے اب جادوگر سچائی سمجھ گئے کہ نبی اور ہوتا ہے, جادوگر اور ہوتا ہے. فوراً ایمان لائے, آمنا برب العالمین,
रब्ब मूसा व हारून, हम रब्बुल आलमीन को मान गए। हम मूसा, अच्छा किया कि रब्बुल आलमीन कह के खामोश नहीं रहे, वजाहत भी कर दी कि हम जिसे रब्बुल आलमीन कह रहे हैं ये वही है जो रब्बे मूसा और हारून है, जो मासूम हारून और मूसा का रब है। कहीं ऐसा ना समझे कि फौरन ये समझ रहा हो कि मैं हूँ, ये वजाहत कर दी। देखा आपने, ये मौजूदा नबी आए तो उस मौजूदे का तोड़ लेकर के आए। हर दौर का नबी उसका यही होता है कि उस दौर के कमाल का तोड़ लेकर के आए, उस दौर के कमाल का जवाब लेकर के आए। हजरत कलीम ने ये दिखा दिया। ऐसे ही दोस्तों, जब हजरत मसीह का जमाना आया, उस दौर में हिकमत का बड़ा जोर था। बड़े बड़े नाजुक मरीज अच्छे हो जाते थे, ऐसे ऐसे हकीम, मशहूर हकीम। मगर दोस्तों, उस दौर में भी किसी मादरजाद अंधे को अच्छा करना, किसी बर्स वाले जजामी को अच्छा करना, या किसी मुर्दे को जिंदा करना, ये किसी के बस की बात नहीं थी। ये किसी की बस की बात नहीं थी। उस दौर का नबी आया तो उनकी हिकमत का तोड़ लेकर आया कि जिसका तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है, वो मैं सिर्फ इशारों में अच्छा करता हूँ। इसके लिए मैं कुछ खिलाता पिलाता नहीं, बस कुन बिस्मिल्लाह कह दिया, मुर्दा जिंदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा अलैहि। देखा आपने, तो नबी अपने दौर के कमाल का तोड़ लेकर आता। एक नबी और भी आए थे, अल्लाह अकबर। वो दौर किसका था? हजरत यूसुफ का दौर याद कीजिए, हुस्न जमाल का दौर था। मिस्र में हुस्न जमाल का दौर था। ऐसे दौर के नबी जब हजरत यूसुफ आए तो ऐसा हुस्न उन्हें दिया गया जो मर्तबे एजाज पर था। एक बात बताएं, कोई हसीन कितना ही क्यों ना, मगर उसको देखकर आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, आपकी भूख नहीं मिल सकती, नहीं हो सकता। आपके होश और हवास बहरहाल अपनी जगह पर रहेंगे, मगर हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम यह था कि जब कहत का दौर आया, और एक ऐसा दौर था कि बाहर से लोग आ रहे हैं मगर गल्ला नहीं है, भूख प्यास की कैफियत है, तो कहते यूसुफ बेहतरीन कुर्सी के ऊपर, तख्त के ऊपर रौनक अफरोज होते, लोगों का मजमा लगा देते। जो हजरत यूसुफ को देख लेता, एक रात एक दिन न उसे भूख लगती न प्यास। हुस्न जमाल का ये आलम। तो जिस दौर में जिस कमाल की अहमियत होती, जिस कमाल के पीछे लोग दौड़ते हैं, उस दौर में जब नबी आता है तो उसी कमाल का तोड़ लेकर के आता। एक जमाना था जब बादशाही का बड़ा चर्चा था, नमरूद के दौर को। हजरत इब्राहिम का सामना नमरूद ने, आपने सुना होगा, आतशकदा तैयार किया था ना, बहुत जबरदस्त, इतना बड़ा आतशकदा कि जब उसमें आग लग गई तो खुद भी हिम्मत नहीं के करीब जाए। तैयार तो कर लिया, तैयार तो कर लिया, फेंके कैसे? एक मसला यही आ गया उनके सामने। तो पत्थर फेंकने वाला आला, जिसको मिंजनीर कहते हैं, उसके जरिया हजरत इब्राहिम को उसमें डालने का प्रोग्राम बनाया गया। आप सोचें, नमरूद आग जलाए हुए, मगर वो बेचैन हमें दिख रहा, और हजरत इब्राहिम आग में डाले जा रहे मगर मुतमईन दिखाई पड़ता। यानी इत्मीनान का तो आलम यह है कि रास्ते में जब हजरत जिब्रील ने पूछा जाते हुए, अल्लाह का हाजत दुनिया इब्राहिम, इब्राहिम क्या आपको जरूरत है?
صاف کہہ دے تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، کا خدا کی ضرورت، خدا سے کچھ کہنا ہے کا کہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، اور جس کی ضرورت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھو جس آگ کو روشن کیا کافی محنت کے بعد وہ کتنی آسانی سے ٹھنڈی ہو گئی۔ وجود شریف پہنچا حضرت ابراہیم کا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ میں ایک لطیفے کی بات بتاؤں، جب یہ آگ جل رہی تھی نا، ایک چھوٹا سا جانور جس کو ہمارے ہاں گرگٹ کہتے ہیں، وہ دور سے پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور چلے۔ ایک تو دور وہ بھی گرگٹ، اس کی پھونکی کتنی، یہ تو پھونک ہی نہیں پہنچتی تھی نا، مگر مارتا تھا دور سے مارتا تھا۔ تو کیا اس کی پھونک سے کچھ آگ بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھنے والی، نہیں بڑھنے والی، مگر اس کی عداوت کا پتہ چلے گا۔ پھونکنے والے سے کچھ کام بنتا بگڑتا نہیں، نہ بنتا نہ بگڑتا، مگر عداوت کا پتہ چلے گا، اس کی عداوت کا پتہ چلے گا۔ ایسے ہی ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جس کو حضرت ابراہیم سے محبت تھی، اس آتش پردے کو بجھانے کے لیے اس نے کیا ترکیب کیا کہ تالاب سے اب اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا، اپنی چونچ میں پانی لے کر جب اڑتی تھی تو اب اتنے اوپر جاتی تھی جہاں آنچ نہ پہنچے، ورنہ خود ہی جل جاتی تھی، جہاں آنچ نہ پہنچے، اور وہاں سے پانی گراتی تھی۔ تو ان خطروں سے کچھ فائدہ، کیا آگ بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی، مگر اس کی محبت کا پتہ چلے گا، اس کی محبت کا پتہ چلے گا۔ اس مقام پر میں اکثر کہہ دیتا ہوں، اے رسول پر درود بھیجنے والوں، تمہارے درود سے رسول کا درجہ بلند ہونے والا نہیں ہے، تمہارے درود سے رسول کا مرتبہ کچھ اٹھنے والا نہیں ہے، بس تمہارے درود سے تمہاری محبت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، رسول تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، مگر تمہارے درود سے تمہاری محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اے رسول کے دشمنوں، تمہاری پھونک سے رسول کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے، تمہاری پھونک سے رسول کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے، ہاں پھونک سے بس تیری عداوت کا پتہ چلتا ہے۔ دور دور سے جو پھونک مار رہا ہے وہاں تک تیری رسائی بھی نہیں ہے، عداوت کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھو دوستو، کیا اطمینان ہے نبی کو، ایسا اطمینان کہ حضرت جبریل بھی حیرت فروش نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور میں ضمناً کہہ دوں، حضرت جبریل نے پوچھا تھا نا کہ ابراہیم کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے، یہی سوال نبی نے کیا تھا حضرت جبریل معراج کے وقت جب اوپر جانے لگے تھے۔ حلقہ حاجت یا جبریل، اے جبریل کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی نقل نہیں کی کہ میں نے بھی پوچھا تھا ان کے جد امجد سے، میں نے بھی پوچھا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، آرام سے کہہ دیا تھا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اور جس کی ضرورت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی یہ بھی کہہ دیتے کہ نبی مجھے کوئی ضرورت آپ کی نہیں کہا، نہیں کہا۔ پتا چلا کہ نبی ملک میں اور نبی میں فرق کیا، رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ رسول کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی ملک کی ضرورت نہیں، ملک میں یہ جرات نہیں ہے کہ کہہ دے مجھے محمد عربی کی ضرورت نہیں، ملک میں یہ جرات نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ہمیں رسول عربی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت بتائی، کہا کیا ضرورت، کہ اپنے خدا سے ایک بات کی اجازت لے لیجیے۔ دیکھیے حضرت جبریل بھی کی ضرورت اپنی کہہ رہے ہیں، یہ میری ضرورت، یہ میری حاجت ہے کہ اپنے خدا سے ایک بات کی اجازت لیجیے۔ کہا کیا، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ حضرت جبریل نے اپنے لیے کیا مانگا، اپنے لیے کیا مانگا، وہ تو پر بچھانے کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں تو امت کا فائدہ،
نہیں، حضرت جبریل جانتے ہیں کہ یہ رسول اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں. جب ہم ان کی امت کے لیے بھلائی کے لیے کچھ مانگیں گے تو ان کی محبت ہماری طرف متوجہ ہوگی، ان کی توجہ ہماری طرف متوجہ ہوگی. تو مطلب یہ ہے چھپے الفاظ میں کیا کہا کہ اے محبوب چاہیے ہمیں تو صرف آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے، آپ کی رضا چاہیے. ذرا سا آپ خیال کرتے تھے تو بات یہی چل رہی تھی کہ جس دور میں نبی آیا اس دور میں جس کمال کا زیادہ زور تھا وہ نبی اس دور کا اس کمال کا توڑ لے کر. یہ تو سنت الہی. اب میں آپ کو تیزی سے لے آؤں یہاں پر. جب سرکار آئے تب کون سا کمال زیادہ تھا؟ اس وقت کس چیز کا دور تھا؟ سب سے زیادہ جو دور تھا اس وقت کہانت. کاہن لوگ بہت تھے. غیب کی خبر بتانا، غیب کی خبر. لوگ غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے رمال، جفار، نجومی ان سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کے بڑے کمال کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کاہن لوگ کیسے بتاتے تھے. اس وقت شیطان کو ایک چھوٹ تھی. چھوٹ یہ تھی کہ شیطان چلتے چلتے آسمان کے قریب پہنچتا تھا اور وہاں فرشتوں میں باتیں ہوتی تھی تو یہ باتیں سن کر کیا تھا اور آ کر کے کاہنوں کو بتاتا تھا. تو کچھ کم کچھ زیادہ کچھ اپنی طرف سے بھی ملا دیتا تھا. اب کاہن لوگ اسی کو بتاتے تھے تو خدا نے شیطان کو چھوٹ دے رکھی تھی اور یہ جا کر کے غیب کی خبریں چراتا. اور چونکہ خدا نے ڈھیل دے رکھی تھی تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی تھی. پرانی عادت تھی غیب کی خبریں معلوم کرنا اور آنکھیں بتانا اور اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا دیا. تو اس طرح سے کاہنوں کا ایک دور تھا. تو سب سے بڑا باکمال وہ سمجھا جاتا تھا جو غیب کی بات بتائے. ایسے دور میں جب اپنے نبی کو بھیجا تو خدا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہتھیار دشمن کو دے وہی دوست ہو. ایسا نہیں کر سکتا تھا بلکہ اب اس کمال کا دروازہ ایک کے لیے بند کرنا، ایک کے لیے کھول دینا. ایک کے لیے بند کرنا ہے، ایک کے لیے کھول دینا ہے. پھر یہ دستور ہوا کہ اب جب شیطان جاتا تھا تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے تھے اور وہ بھاگتا تھا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. غیب کی بات چوری کرنے کے لیے اب جب جاتا رہا تو اسے اب موقع نہیں ملتا تھا. یہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے، اس کا چہرہ جھلس دیتے، اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتے. دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. وہ بھی حیران ہو گیا یہ معاملہ کیا. ادھر نبی رونق افروز ہوئے، ادھر اس کا دروازہ چوری کا بند، چوری کا بند، اور وہاں بند کیا، یہاں کے لیے کھول دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سارے دروازے یہاں کھل گئے، وہاں بند کر دیا. غیب کا دروازہ کھول دیا نبی کے لیے تاکہ نبی کے علم کا کوئی اپنے علم سے مقابلہ نہ کر سکے. نبی کے علم کا کوئی اپنے علم سے مقابلہ نہ کر سکے. اور ایسا علم دیا، ایسا علم دیا کہ علم والے حیران و ششدر رہ گئے. مجھے بڑے تعجب کی بات ہے ان لوگوں پر
جو چور کے علم کے قائل ہے، جس کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور جو نبی ہے اس کے علم میں انہیں شک ہے، نبی کے علم میں انہیں شک ہے، اور جو چوری کرنے جاتا تھا اس کے علم کے قائل ہے، خدا نے اسے تو سب دیا، نبی کو نہیں دیا۔ شیطان کو علم کے قائل، شیطان کو ساری زمین کا علم مانتے، شیطان کو ہر جگہ موجود مانتے، شیطان کو ہر جگہ متصرف مانتے۔ اگر نبی کے بارے میں کسی نے یہ خیال ظاہر کیا تو اس کو مشرک کہہ دیتے۔ ان سے یہ پوچھو کہ شیطان اگر ہر جگہ موجود ماننا یہ شرک ہے تو نبی کو مانے تو شرک، اور شیطان کو مانے تو شرک نہیں۔ نبی کا تصرف مانے تو شرک، شیطان کا تصرف مانے تو شرک نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب، مگر نہیں دوستو، میں آپ کو بتاؤں، شک والے اس دور میں بھی تھے۔ نبی کے علم پر اعتراض کرنے والے یہ نہ سمجھو کہ جو دشمن تھے وہی، بلکہ دشمن تو نبی کے علم یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب جانے گا، یہ دشمن جانتے تھے، سارے دشمن جانتے تھے جو نبی ہوگا وہ بااختیار ہوگا، جو نبی ہوگا وہ غیب جانے گا۔ میں وہاں کے رویے کی طرف اشارہ کروں، یہ ابو جہل آیا تھا نا ہاتھ میں کچھ لے کر، بار بار سنتے نا، ایسا بھی تو ہو سکتا کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو، میں آپ سے پوچھوں اسے میرے ہاتھ میں کیا ہے اور کچھ بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا کہ وہ لے کر آیا اور پوچھتا یہ ہے کہ نبی ہے تو بتا دیں اس میں کیا ہے، نبی ہے تو بتا دیں اس میں کیا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ارے بے وقوف کہیں نبی بھی غیب جانتا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ سوال تمہارا بات کہتے نا، مگر نبی تو کچھ اور آگے بڑھ کے بات کر رہے، وہی نہ بول دے کہ میں کون، وہی نہ بول دے کہ میں کون، یعنی سرکار جانتے ہیں کہ ہاتھ خالی نہیں، یہ کچھ ہے، مگر تو علم دیکھنے کے لیے آیا ہے، میں اپنی قدرت بھی نہ دکھا دوں، اپنا اختیار بھی نہ دکھا دوں، اور اس کے بعد جب کان کے قریب کیا تو واقعی وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل تو اتنا سمجھتا تھا نا کہ جو نبی ہے وہ غیب جانتا، اس کے بہت دوسرے نکاح کی طرف توجہ نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ اپنے موضوع سے میں اور دور ہو جاؤں گا۔ ایسے موقع پر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آج ابو جہل ہوتا اور اس کے کان میں یہ آواز پڑتی کہ نبی کو غیب نہیں معلوم، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا اور سوچتا کہ جس بات کو میرے کفر نے جان لیا وہ اس کا ایمان نہ جان سکا، حالت کفر میں جو راز مجھ پہ کھل گیا یہ کلمہ پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکا۔ نبی کیا ہوتا ہے حضرت حبیب یمنی سے پوچھو، نبی کیا ہوتا ہے حضرت حبیب یمنی سے پوچھو۔ دیکھو واقعہ عجیب ہے، حبیب یمنی جو تھے ابو جہل کے دوست تھے، تو مگر بہت زبردست خطیب، بڑے قادر الکلام شاعر، ان کی خطابت کا لوہا مانتے تھے لوگ۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ ان کو بلا کر کے جو رسول عربی کی مشن کو ختم کرنے کے لیے ان کی خطابت کا بھی سہارا لیا جائے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے بلایا، حبیب آ گئے، ابو جہل سے نے کہا کہ ایک نبی ہے، ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب تم اپنی شعلہ بیانی کا کمال دکھاؤ اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکو۔ تو حبیب کہتے ہیں تمہاری بات تو میں نے سن لی، تب ان سے بھی تو سن لو۔ اس کا دل میں دغدغہ آ گیا، کہیں یہ بھی نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی نہ ہو جائے، پریشان۔ مگر اب یہ تو بڑی بے انصافی کی بات تھی، ایک طرفہ تو سنا دیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ادھر بھی سن لیں۔ سرکار کو بات بلایا گیا،
سرکار تشریف لائے صدیق اکبر ساتھ ساتھ، مگر کسی میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ کیوں بلایا، یہ روک۔ پھر سرکار نے خود ہی ہمت دلائی کہ مجھے کس نے بلایا؟ تو حبیب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، کہ ہم یہی سمجھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، ہمارے 2 سوال میں اس کو آپ پورا کر دیں۔ حبیب بھی بڑا ہوشیار، اس نے سوچا کہ میں دنیا کا کوئی بات کہوں تو دنیا پہ تو جادو چل سکتا، تو کوئی ایسی بات کی جائے جہاں جادو کا اثر ہی نہ ہو۔ تو پہلا سوال تو یہ کیا کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے اس کے ٹکڑے کر دیجیے، اس لیے جادو چاند پہ نہیں چلے گا، یہ جادو وہاں نہیں چلے گا، دنیا کی چیزوں میں تو چل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار لے کے نکل پڑے، جبل ابو قبیس پر پہنچ گئے، چاند واقعی 14ویں رات کا چاند فل چمک رہا۔ سرکار نے اشارہ کیا، ایک پہاڑی کے اس کنارے، دوسرا پہاڑی کے اس کنارے، دیکھنے لگا، اور پھر سرکار نے اشارہ کیا، پھر دونوں مل گئے، ایسا مل گئے جیسے پہلے والی حالت تھی۔ ایک شیشہ توڑ کے ملاؤ بال رہ جاتا، شیشہ توڑ کے ملاؤ اب بال رہ جاتا ہے، مگر نبی نے توڑا ملایا تو ویسے ہی ملایا کہ کوئی بال نہ رہ جائے، کوئی نشان نہ رہ جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے حبیب حیران و ششدر ہو گئے، ایمان کا نور نہیں ملا، چلا پڑے، اے قریشیو سن لو، اے ابو جہل سن لے، اے عتبہ و شیبہ سن لے، اے ولید ابن مغیرہ سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر کے ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد وہ تو حیران تھا، دیکھیے یمن کا آنے والا وہ ایمان والا ہو گیا، ابو جہل اپنی جگہ پر۔ پھر بات تو ختم ہو گئی، سرکار نے کہا حبیب تم نے تو 2 سوال کی بات کی تھی نا، ابھی تو تم نے ایک ہی کیا۔ قصیدہ بردہ شریف کی جو شرح خرقوتی ہے اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، تو تم نے 2 سوال، ایک سوال تو کہا سرکار اب وہ آپ ہی بتائیں کہ میرا سوال کیا ہے۔ میں نے 2 سوال کی بات اس وقت کی، میں نے 2 سوال کی بات اس وقت کی تھی جب میں آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، میں آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ حالت کفر کی بات تھی۔ اب ایمان لا چکا ہوں، اب نبی مان چکا ہوں، اب کہنے کی ضرورت ہے آپ ہی بتائیں، اب آپ ہی بتائیں، اس لیے وہ بھی کوئی نبی جو غیب کی بات نہ جانے۔ تو سرکار نے واقعی بتا دیا کہ ایک تیری معذور بچی ہے، اٹھ نہیں سکتی، بالکل لنج ہے، اباہج ہے، اور اس کی طرف سے تو فکر مند ہے، تو اس کی صحت کا خواہش مند ہے، جا میں نے اسے شفا دے دیا، جا میں نے اسے شفا دے دیا۔ مگر دوستو حضرت حبیب یہاں سوچ میں ان کو پڑ جانا تھی کہ ابھی نہ آپ وہاں گئے، نہ اسے دیکھا، نہ کوئی علاج کیا، نہ کوئی ٹیبلٹ کھلائی، نہ کوئی سیرپ پلایا، یہیں سے کیسے شفا دے دیا، یہاں سے کیسے شفا دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان والے کی شان الگ ہے، نبی نے جب کہہ دیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ گئے بھی آئے بھی، گئے بھی آئے بھی، دیکھا بھی سنا بھی، جو کچھ کرنا تھا کر دیا، کوئی شک نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہ واپس جاتے ہیں اور وقت معینہ پر وہاں جب پہنچتے ہیں اپنے گھر، تو وہ بچی جو گھر سے نکل نہیں سکتی تھی، ان کی آواز پہ آ کے دروازہ کھولتی ہے، آواز پہ دروازہ کھولتی ہے، اور اس کے بعد کہا بیٹی تیرا یہ حال کیا، یہ صورت کیا؟ کہا رات کا وقت تھا، ایسا وقت تھا چاندنی رات بالکل چھڑکی ہوئی، بہت ہی چاند کی روشنی پورے شباب پر تھی۔ ایسے ہی وقت پر ایک خوبصورت اچھے چہرے والے، اچھے لباس والے، اچھے حسن و جمال والے ایک بزرگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ اپنا دست شفقت انہوں نے میرے بدن پر پھیر دیا، میں بالکل تندرست ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا بیٹی میں تیرے باپ کو مکے میں مسلمان کر رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے، تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ان پر ایمان لے آئی۔ دیکھیے جناب والا، ذرا سا سوچو، یہ ساری باتیں جب وہ حبیب سے کہہ رہی تھی تو
حبیب نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہی تھی، وہ تو میری نظر سے اوجھل بھی نہیں ہوئے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ وہ تو میری نظر سے اوجھل بھی نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، ان کا ایمان سمجھ رہا تھا کہ رسول کو کسی خاص مکان میں ہم مقید نہیں کر سکتے، وہ جہاں چاہے چلے جائیں، جس حال میں رہے چلے جائیں، جہاں چاہے پہنچ جائیں۔ ذرا سا آپ پیار کریں، معلوم ہوا کہ نبی بھی کی شان یہ ہے، اس دور کے کمال کا توڑ لے کر آئے جناب محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام۔ مگر منافقین کی بھی عجیب عادت ہے، کلمہ پڑھ کر کے انکار کرنا۔ اچھا ہوا کہ حضور کے زمانے میں اگر منافقین نہ ہوتے تو آج کے منافقین کو سمجھنا مشکل ہوتا۔ وہ بھی رسول کا کلمہ پڑھ کے نماز پیچھے پڑھ کر کے منافقت کرتے تھے، تو اس آیت کے بھی منافقین نے کچھ سبق ان سے سیکھا۔ ایک مرتبہ نبی نے کہہ دیا کہ ابھی میری امت پیدا نہیں ہے، اُعْرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُغَرِهَا فِي الدِّينِ، ابھی ہماری امت آب و گل کی منزلیں طے ہی کر رہی تھی کہ سب ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ تو میں نے دیکھ لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور دیکھ لیا کون میرا انکار کرے گا۔ نبی دیکھ رہے، مومن کو بھی پہچان لیا اور کافر کو بھی۔ فَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ، میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالُوا اسْتِهْزَاءً، یہ بات منافقین کو پہنچی تو مذاق میں بولنے لگے، زعم محمد أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ مِمَّنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کافر کو بھی جان لیا، مومن کو بھی جان لیا، ابھی تو پہلے ہی نہیں کیے گئے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے، ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے۔ یعنی منافق یہ سمجھتے ہیں کہ رسول ہم کو مومن ہی سمجھتے، اور دعویٰ نبی ہے کہ ہم نے مومن بھی پہچان لیا کافر، تو پھر ہمارے ساتھ رعایت کیوں؟ ان کے کہنے کا منشا یہ تھا، ہم کو نہیں پہچانتے۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سرکار تک پہنچی تو سرکار منبر پر رونا افروز ہوئی، خدا کی حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد اب نبی کہتے کیا ہے؟ مَا بَالُ أَقْوَامٍ تَعَنُوا فِي عِلْمِي، ارے یہ قوموں کا کیا ہو گیا، میرے علم کا مذاق اڑا رہے، میرے علم میں تانا کر رہے ہیں، میرے علم پر استہزاء کر رہے ہیں، میرے علم پر طنز کر رہے ہیں۔ لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا نبأتكم بهم، آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ چیلنج کر دیا تھا، آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ بڑا اچھا موقع تھا نا پوچھنے کا۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو سرکار نے کہا حذافہ، تمہارے باپ کا نام حذافہ۔ تو منافق بھی بیٹھا ہوا تھا کہ باپ کا نام جان لینا کچھ ہی بات، سن لیا ہوگا باپ کے نام کو، ایسی بات پوچھوں کہ جس کا جواب نہ دے سکے۔ اس نے سوچا کہ مجھے تو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جنت کی بشارت کو بھی دے رکھی اپنے حساب سے، تو اب اسے پوچھا جائے تو کیا پوچھا؟ این مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟
ظاہری لباس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ تو میری رحمت ہے جو چھوٹ دی ہوئی ہے. یہ میری رحمت ہے جو چھوٹ دی ہوئی ہے. تیرا ٹھکانہ جہنم. ایک بات یہ حضرت حذیفہ کے صاحبزادے جنہوں نے باپ کا نام پوچھا تھا, جب اپنی ماں کے پاس گئے اور یہ خبر ان کی ماں نے سنی, کہا بیٹے تم نے بڑا خطرناک کام کیا تھا. یہ سوال کر لیا تھا تم نے, بہت خطرناک کام کیا تھا تم نے. کیوں؟ تم نے یہ پوچھا, اگر سرکار کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ آ جاتا تو کتنی رسوائی ہوتی. کہا ماں تم نہیں جانتے, کوئی بیٹا نہیں بتا سکتا کہ اس کا باپ کون ہے. یقین کی بنیاد پر میرا باپ کون ہے یہ صرف میری ماں جانتی. یقین کی بنیاد پر شریعت نے اس کا لحاظ رکھا. تو ماں کے سوا, ایک عورت کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے بیٹا ہے کس کا. سمجھا؟ ایک عورت کے سوا کوئی گواہ نہیں. اب کسی کے بیٹے ہونے سے آپ انکار کر دو تو ٹھیک ہے, چاہے اس پر حد قذف لگے چاہے کچھ بھی لگے, بغیر تحقیق آپ کو اس کا بھی اختیار نہیں کہ آپ کسی کے بیٹے ہونے سے انکار کر دیں. مگر فلاں فلاں کا بیٹا ہے یہ ماننا کچھ ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ نہ مانو تو کافر ہو جاؤ. مگر جب میں نے سرکار سے کہلا لیا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے, اب اگر کوئی منکر ہو تو کافر ہو جائے گا. اب اگر کوئی منکر ہو جائے اور میرا باپ نہ مانے تو ایمان سے نکل جائے. میں نے تو سند لے لی, میں نے تو سند لے لی. جو بات کوئی نہیں بتا سکتا وہ بھی نبی بتا رہے. یہاں پر ایک بات اور میں بتاؤں کہ ایک سوال بہت لوگ کرتے تھے, یہ موقع اچھا تھا سوال کرنے کا. وہ کیا؟ قیامت کب آئے گی. اور سرکار نے کہی دیا تھا کہ قیامت تک جو چاہو پوچھ لو. اب موقع اچھا تھا نا. منافق کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں, ارے بھی دوست نہ پوچھے دشمن کو تو پوچھنا تھا, اس لیے کہ وہ تو چینل کا جاب. اور پوچھنے میں اچھائی کیا تھی کہ حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت اچانک آئے گی. ویسے ساری باتیں بتا دی, ساری باتیں. جمعہ کے دن آنا, محرم کے مہینے میں آنا, 10ویں محرم کو آنا, عصر کا وقت, ظہر و عصر کے وقت کے قریب آنا, سب بتا دیا نا. صرف کیا نہیں بتایا؟ سن نہیں بتایا, دن بتایا, وقت بتایا, مہینہ بتا دیا, سن نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. تو اگر رسول سن نہیں بتا دیتے تو یہ قرآن کی تکذیب ہو جاتی. تو رسول قرآن کی تعلیم کے لیے آئے تھے, تکذیب کے لیے نہیں آئے تھے. تو سن نہیں بتایا, سب بتا دیا نا. سن بتانا مقصود بھی نہیں. تو اب کوئی سوال کرتا تو موقع تھا کہ نہیں؟ بڑا اچھا موقع تھا. یہ رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. سن بتا دیجئے. نہیں پوچھا, کسی نے پوچھا ہی نہیں. پوچھتے ہیں تو کیا میرا ٹھکانہ کدھر, پوچھتے ہیں تو میرا باپ کون ہے, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات. پوچھو. وہ علم کا چیلنج تو ایسا دو کہ خاموش ہو جائے. نہیں پوچھ رہے. چرچا بہت تھا کہ قیامت کب آئے گی, مگر وہ وقت جو پوچھنے کا تھا نہیں پوچھا. تو نبی نے دیکھا ہے, نادان تم میرے علم پر طعنا کر رہا, میرا اختیار بھی دے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کے قیامت تک جو پوچھنا ہو پوچھ لو, اور اختیار یہ رکھتا ہوں کہ جس سوال کا جواب مجھے دینا ہے وہی تم پوچھو گے, دوسرا پوچھ بھی نہیں سکتے. دوسرا پوچھ بھی نہیں سکتے. تمہارے دل کے میں میری حکومت ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ پوچھو گے, یہاں تمہارا چاہا نہیں چلے گا. دیکھا آپ نے, تو نبی آتا ہی ہے توڑ
یہ تو رہا دوستو اس آیت کریمہ کا ایک پہلو جس کی طرف میں نے مختصر سے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب دوسرے پہلو کو اگر میں چھیڑتا ہوں تو پھر بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا ہے اور اس کو شیاطین کے لیے رجم بنایا ہے۔ تو ایک تو اس میری گفتگو کے روشنی میں اس کا جو مفہوم واضح ہوا وہ آپ نے سن لیا، مگر یہاں ایک دوسرا بھی پہلو ہے جو عارفین نے بتایا۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سماع فلک، لقب زمین فلک کا ہوا سماع۔ دیکھو سماع کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کے بلند حصے کو سماع۔ تو سماع دنیا کیا؟ ایک تو سماع دنیا وہ یہاں سے جو قریب، ہماری دنیا سے جو قریب ہے، پہلا آسمان جسے آپ کہتے ہیں، تو اللہ نے اسے ستاروں سے مزین کر رکھا ہے۔ تزئین کے لیے ضروری نہیں کہ ستارے اسی میں ہوں، اس کے پیچھے بھی رہیں گے تو بھی زینت ہوتی، تو ستاروں سے مزین کر رکھا۔ ایک تو یہ مراد، اور ایک یہ ہے کہ سماع دنیا وہ ہے جس پہ یہ زمین کا جو سب سے اوپر والا حصہ، 7 طبقے ہیں زمین کے، تو یہ پہلا طبقہ جو ہے یہ سماع دنیا، یہ سماع دنیا کا سب سے اوپر والا حصہ۔ اب آئیے تعویل کی منزل میں، ہم نے سماع دنیا کو ستاروں سے مزین کر رکھا ہے، ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور اس کو شیاطین کے لیے رجم بنایا ہے۔ تو سماع دنیا کے ستارے کون ہیں؟ اس دھرتی کے ستارے کون ہیں؟ اس دھرتی کے پہلے طبقے کے ستارے کون ہیں؟ تو اگر حدیث رسول سے پوچھو گے، اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی ہدایت پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ علماء امتی کالنجوم یہتدی بہا فی البر والبحر، ہماری امت کے علماء یہ ستاروں کی طرح ہیں جو خشکی میں بھی ہدایت دے رہے ہیں، سمندر میں بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ العلماء نجوم الارض، علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ علماء، یاد رکھیے گا، جہاں جہاں علماء کی تعریف آئی ہے، جہاں جہاں علماء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہی نہیں ہے جنہوں نے نصاب کی کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں ان کو عالم نہیں کہا گیا ہے، بلکہ عالم اسے کہا گیا ہے جس کی تعریف خود خدا نے کی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے خشیت رکھنے والے یہ علماء ہی ہیں۔ تو علماء وہ ہیں جو خدا کی خشیت رکھیں، جو دل کے اندر خدا کی خشیت رکھیں، اور جو خدا کی خشیت رکھنے والے ہیں چاہے مدرسے کی صورت میں بھی نہ دیکھیں وہ عالم ہے، چاہے مدرسے کی صورت بھی نہ دیکھیں مگر وہ عالم ہے۔ اور اگر جو خدا کا خوف نہیں رکھتے، خشیت نہیں رکھتے، زندگی بھر مدرسہ گزار دے، وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ تو عالم سے مراد عارف ہے، عالم سے مراد عارف ہے۔ یہ عرفہ، یہ عارفین جو ہیں جن کا دماغ عالم ہوتا ہے، دل صوفی ہوتا ہے، دماغ عالم ہوتا ہے، دل صوفی ہوتا ہے۔ تو یہ عارفین جو ہیں، تو اب بات چلی گئی اور آگے کہ یہ اولیاء کرام، یہ اولیاء کرام، یہ صالحین امت، یہ صدیقین و شہداء، یہ کیا ہے؟ نجوم الارض، یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ زمین کے چراغ ہیں، یہ زمین کے چراغ ہیں۔ تو تمام زمین چراغوں سے مزین کر دی گئی، ساری زمین چراغوں سے مزین کر دی ہے۔ دوستو آپ جس ذات کی یاد بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے وہ غوثیت کبریٰ والے، وہ غوثیت کبریٰ والے، وہ ایسا روشن چراغ، ایسا روشن چراغ جنہوں نے بے شمار چراغ روشن کر دیے۔ غوثیت کبریٰ کو آسان مت سمجھیے گا، غوثیت کبریٰ کا تاج
سے پہلے نبی کریم کے سر پہ رکھا گیا غوثیت کبریٰ کا تاج. پھر یہ تاج صدیق اکبر کو ملا, پھر یہ تاج فاروق اعظم کو ملا, پھر یہ تاج عثمان غنی کو ملا, پھر یہ تاج علی مرتضیٰ کو ملا, پھر یہ تاج حسن مجتبیٰ کو ملا, پھر یہ تاج حسین شہید کربلا کو ملا, پھر یہ تاج امام زین العابدین کو ملا. ہوتے ہوتے امام حسن عسکری تک یہ غوثیت کبریٰ کا تاج, یہ غوثیت کبریٰ کا تاج ملتا رہا. امام حسن عسکری کے بعد ایک زمانے تک کسی کے سر پر یہ تاج نہیں رکھا گیا. پھر رکھا گیا تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے سر مبارک پر غوثیت کبریٰ کا تاج رکھا گیا, غوثیت کبریٰ کا تاج رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد اب یہ تاج کسی کے سر پر نہیں رکھا جائے گا, اب یہ رکھا جائے گا تو امام مہدی کے سر پہ رکھا جائے گا. غوثیت کبریٰ کا تاج اب جا کر امام مہدی کے سر پر رکھا جائے گا. اسی لیے جس کا جو غوثیت کبریٰ کا تاج جس کے سر پر رہتا ہے وہ اس کا زمانہ ہوا کرتا ہے. تو حضرت امام حسن عسکری کے زمانے کے بعد امام مہدی کے زمانے تک غوث پاک کا زمانہ, حضرت امام مہدی کے زمانے تک غوثیت کبریٰ والے جناب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا, یہ ان کا زمانہ ہے. مگر دوستو ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ غوث اعظم کے نام سے نہ رسول جانے پہچانے گئے, نہ صدیق اکبر جانے پہچانے گئے, نہ فاروق اعظم جانے پہچانے گئے, نہ ائمہ اطہار میں کوئی جانا پہچانا گیا. غوث اعظم کے نام سے صرف یہی جانے پہچانے گئے. بات یہ ہے دوستو کہ غوثیت کبریٰ ایک ایسی صفت ہے جو غیر نبی کو بھی مل سکتی تھی. تو نبی کے لیے نبوت و رسالت کا شرف سب سے بڑا شرف تھا, وہ رسول اور نبی کی حیثیت سے پہچانے گئے. اور صحابہ کے لیے صحابیت کا شرف سب سے بڑا شرف تھا, وہ صحابی کی حیثیت سے پہچانے گئے. اور اماموں کے لیے امامت کا شرف سب سے بڑا تھا, وہ امام کی حیثیت سے پہچانے گئے. اور غوث پاک کے پاس جو سب سے بڑا شرف ہے وہ غوثیت کا ہے, وہ غوث اعظم کے نام سے پہچانے گئے, وہ غوث اعظم کے نام سے پہچانے گئے. سیدنا مولانا شرف تو سبھی کو ملا. غوثیت کے تعلق سے جو اختیارات ہیں وہ سبھی کے پاس تھے, مگر اس نام سے پکارا جو گیا اس کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ بھی ہے. تو غوثیت اسی لیے سارے اولیاء کرام وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے, مگر ان اولیاء کرام میں اسی کی زبان سے جو غوثیت کبریٰ کا تاج سر پہ رکھا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ ویسے تو کل ولی لہو قدم وعنی علی قدم النبی بدر الکمالی, علی قدم النبی بدر الکمالی. سارے اولیاء کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے, اور میں تو بدر کمال کے نقش قدم پر ہوں, میں اس نبی کے نقش قدم پر ہوں جو بدر کمال ہے. اسی لیے سرکار غوث پاک جو ہے وہ سارے اولیاء کرام رسول کے صفات کے مظہر ہیں, اور غوث پاک جو ہیں وہ رسول کی صفات کے بھی مظہر ہیں اور ذات کے بھی مظہر ہیں. وہ مظہر ذات بھی ہیں, مظہر صفات بھی ہیں. ذرا سا آپ خیال کرتے جائیے. تو یہ مقام ان کو ملا تو خدا نے ساری دنیا کو ان چراغوں سے روشن کر دیا. چراغوں سے, بھئی چراغ آپ جلاتے ہیں کسی مقصد کے لیے نا, روشنی دینے کے لیے. اچھا تو یہ بات بتائیے, جہاں تک روشنی دینا ہے اتنا ہی بڑا تو چراغ ہوگا نا. جہاں تھوڑی روشنی کی ضرورت ہے چھوٹا چراغ, جہاں بڑی روشنی کے لیے تو جس کو پوری دنیا کے لیے روشن کیا جائے وہ کتنا بڑا پاور والا بلب ہوگا, وہ کتنا بڑا. جس کو صرف ہندوستان کے لیے رکھا گیا اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی, جس کو صرف پاکستان کے لیے رکھا گیا اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی, جس کو کسی ایک مقام کے لیے اور جس کو ان روشن چراغوں کے لیے رکھا گیا ہو, ان سب کو روشن کرنے کے لیے رکھا گیا ہو, تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, اس کا کیا مقام ہوگا, اس کی کیا چمک دمک ہوگی. تو آپ سے تو ان چراغوں سے خدا نے مزین کر دیا. ایک بات بتائیں, کس نے مزین کیا؟ خدا نے. کس نے جلایا؟ خدا نے. میں کوئی چراغ جلاؤں اور کوئی بجھانا چاہے تو چراغ کا دشمن کی میرا. یہ راستے میں کھمبے ہیں نا, اس میں بلب ہے, کوئی بلب کو توڑے تو بلب کو کوئی شکایت, بلب ان کا پیچھا کرے گا,
ان کو پکڑے گا کون؟ جلانے والا. جلانے والے کا مقصد ہے کہ راستے پہ روشنی رہے، تاریکی نہ رہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد تاریکی ہی میں حل ہوتا ہے، روشنی میں نہیں ہوتا، لہذا وہ چلا. جن کا مقصد تاریکی میں حل ہوتا ہے وہ پیچھے رہتے ہیں، چراغ کو توڑنے کے پیچھے رکھتے ہیں. مگر گورنمنٹ بچانے کے اوپر رہے گی، چراغ ہمارا ہے ہم بچائیں گے. یہاں کی گورنمنٹ کمزور ہے، نہیں دیکھ پاتی، لوگ توڑ دیتے. مگر خدا کمزور نہیں ہے، وہ اپنے چراغوں کو بجھنے نہ دے گا، وہ اپنے چراغوں کو بجھنے نہیں دے گا. چراغ جلائے گئے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں چراغوں سے چوروں کو بڑی دشمنی. جو تاریکی چاہتے ہیں نا وہ ان چراغوں کے قریب ہی نہیں جاتے. اور میں سمجھا کہ قریب نہ جانے کی وجہ یہ بھی، خیر یہ ہمارے لیے تو نور ہے، ہمیں روشنی دیتے ہیں. مگر کہا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان کو شیطان کے لیے رجم بنایا. جب کوئی شیطان ان کے پاس جاتا ہے تو وہ رجم کرتے ہیں، یہ رجم کرتے ہیں. ہاں پھٹکار لعنت رجم کرتے ہیں. اسی لیے کچھ قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ رجم کرتے ہیں. آپ دیکھیں پتا کیسے چلے کہ رجم کرتے ہیں. تم کسی بزرگ کے آستانے پہ جاؤ، تمہیں اطمینان ملتا ہے کہ نہیں؟ سکون ہوتا. اگر کوئی گھبراہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑے اطمینان ہوتا. یہ جاتے ہیں تو بے چین ہو جاتے کہ بات کیا ہے؟ تمہیں نور مل رہا ہے، ان کو رجم ہو رہا ہے. تمہیں نور مل رہا ہے، انہیں رجم ہو رہا ہے. اب جہاں سے ان کو پتھراؤ پڑ رہا ہو جائیں گے نہیں جائیں گے. رجم کی پہچان ہے کہ بے چین ہو گئے. مگر ایک بات ہے، خدا یہ کہتا میں نے تو انہیں اسی لیے بنایا کہ یہ رجم کریں. آپ نہ سمجھیں کہ ان پھولوں اس روشنی سے سبھی کو راحت ملتی. یہ جھنڈیاں آپ نے لگا رکھی ہیں نا، سبھی کو راحت نہیں ملتی. کوئی ایسا کہ ان جھنڈیوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا. نبی کی یاد میں، ولی کی یاد میں آپ جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ کریں تو آپ کو تو روشنی مل رہی ہے، اس کو بے چینی مل رہی ہے. جب کچھ نہیں کہہ پاتا تو یہی کہتا ہے لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف. فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے. ارے اتنی لائٹ کی ضرورت تھی، اتنا کیوں لگا دیا، اتنی جھنڈیاں کیوں لگا دی؟ معلوم جھنڈیاں بھی اس کو مار رہی ہیں، جھنڈیاں اسے مار رہی ہیں، رجم کر رہی ہیں. کیوں لگا دیا؟ ارے نادان، جب کسی قلندر سے اس نے یہ کہا لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے. ارے بے وقوف، لا اسراف فی الخیر، بھلائی میں کوئی فضول خرچی نہیں. بھلائی کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں. صدیق اکبر اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ فضول خرچی نہیں ہے. تم اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، یہ فضول خرچی نہیں ہے. بھلائی کے راستے میں کچھ بھی کر دو، یہ فضول خرچی نہیں ہے. ایک طرفہ دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو نظر نہیں آتا. بات کیا ہے؟ یہ ستارے ہیں جو رجم کر رہے ہیں. قدرت یہ چاہتی ہے کہ کائنات کی زینت بھی برقرار ہے اور رجم بھی ہوتا رہے. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.